آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کپڑے سے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا، حتیٰ کہ یہ بھی نامعلوم ہوگا کہ نماز، روزہ، صدقہ، قربانی کیا ہوتے ہیں۔ ایک ہی رات میں اللہ کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا اور اس سے ایک بھی آیت باقی زمین پر نہ رہے گی، اور لوگوں کے مختلف گروہوں میں سے کچھ بوڑھے مرد اور عورتیں رہ جائیں گی جو کہیں گی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا ہے، تو اس لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ یعنی آہستہ آہستہ لوگ اپنے فرائض سے غافل ہوتے جائیں گے، اور آج کی نسل آپ دیکھیں نماز سے جو ہے وہ بہت زیادہ غافل ہے، کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے عام روزمرہ کے معاملات میں نماز کو کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی سوشل گیدرنگ بھی ہوتی ہے تو نماز کو سامنے رکھ کر پروگرام مرتب نہیں کیے جاتے۔ کسی قسم کی بھی کوئی روٹین ہو، ہمارے اسکول ہوں، آفیسز ہوں، کالج، یونیورسٹی، وہاں پر نماز کے وقت کا کوئی خاص اہتمام اور نماز کے وقت کو کوئی اتنی ترجیح نہیں دی جاتی ہے جتنا کہ دیگر عوامل کو دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک علامات قیامت میں سے ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا مگر 2 رکعت نماز ادا نہیں کرے گا، یعنی مسجد سے گزرے گا لیکن نماز نہیں پڑھے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں آج مسجدوں میں جایا جاتا ہے تفریح کے لیے، شاہی مسجد میں لوگ جاتے ہیں، بادشاہی مسجد میں جاتے ہیں، فیصل مسجد میں جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس سے وہاں پہ جا کے یعنی پکچرز لیتے ہیں، اپنی سیلفیز بناتے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ مسجد کا بھی کوئی حق ہے، اور مسجد کا حق کیا ہے؟ تحیۃ المسجد، 2 نفل ادا کرنا۔ لیکن چاہے یہ نوافل کا بھی اکثر لوگ اہتمام نہیں کرتے، اور اگر وقت وہاں پہ نماز کا ہو تو بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارے فردر پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نماز کے لیے مزید رک جائیں گے تو ہماری جو باقی کی روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، اس لیے نماز کے وقت کو بھی وہاں سے پاک کے بھی گزر جاتے ہیں۔ اور روز قیامت سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہونے والا ہے، کیونکہ اس کا چھوڑنا بہت بڑے نقصان میں سے ہے، اور اس کو چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی جو نماز قائم نہیں کرے گا تو گویا کہ اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ اور یعنی فرق ایمان اور کفر میں نماز کا ہے۔ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ ابو درداء فرماتے ہیں کہ جس نے نماز قائم نہ کی اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور منافقین کی جو علامتیں ہیں ان میں ایک چیز کیا ہے کہ وہ نماز کو بہت سستی سے آتے ہیں۔ اور ابن القیم جو صفات بتاتے ہیں منافق کی، کہ منافق کی 6 علامات ہیں جس سے اس کی منافقت کا پتہ چلتا ہے، کہ نماز کی طرف جب وہ آتا ہے تو بہت سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ نماز میں دکھاوا کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے۔ پھر یہ کہ ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے، اور جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے، اور اللہ کا ذکر کم کرتا ہے، اور باجماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا چور، بدکار، شراب نوشی کرنے والا، نشے کرنے والے سے زیادہ بدتر ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نماز سے غافل ہونے والے کی سزا کہ بے نمازی کے لیے موت کی سختی ہے۔ سورہ قیامہ میں آتا ہے کہ جب پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہوگی، سنا اس نے اس کی تصدیق کی، نہ نماز ادا کی، اور اس نے جھٹلایا اور وہ منہ موڑ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ نے اپنا ایک خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بیان فرمایا کہ ایک آدمی ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے،
لیکن اس کے اعمال درست نہیں ہیں. آپ نے کہا عین ممکن ہے کہ اس کی نماز اس کو ان چیزوں سے روک دے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی سزا جو قرآن کو پڑھتا ہے پھر اس سے یاد نہیں رکھتا، اس سے غافل ہو جاتا ہے اور نماز فجر کے وقت وہ سویا رہتا ہے، اس کی سزا کے متعلق بتایا کہ صبح فجر کے وقت سے لے کر اس پر ایک فرشتہ مسلط ہے جو اس کو مسلسل زد و کوب کرتا ہے. پھر بے نمازی کا انجام جو ہے قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. نماز کو ضائع کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. قرآن کریم کے آیت کے مطابق فویل للمصلین کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے یعنی غافل ہیں. اور انسان یعنی نماز کے افضل وقت کو ٹال کر فضول دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وقت ضائع کر دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ پڑھنے کی طرف آتا ہے تو جلدی جلدی کرتا ہے یعنی وقت گزارنے کے بعد. اور اہل جہنم سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہاں پر کون سی چیز لے کر آئی تو وہ یہی بتائیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے. ابھی جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا آغاز کر رہے ہیں، یہ ابن القیم الجوزیہ کی کتاب ہے اور بہت اعلیٰ پائے کے عالم ہیں، بڑی گہرائی میں جاتے ہیں اور اپنی علم کے ساتھ وہ نہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے فضائل کو ظاہری طور پر پیش کرتے ہیں بلکہ اس کے روحانی پہلو کو بھی اجاگر کرتے ہیں. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. میں تھوڑا سا ان کے بارے میں صرف جانا کیونکہ ہم جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور ان کی جو خاصہ ہے کہ وہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں تحریر ان کی آتی ہے سامنے تو سب سے پہلے قرآن و سنت سے وہ اس کے دلائل لیتے ہیں. تو تھوڑا ان کے بارے میں جاننا. اور نام شمس الدین محمد بن ابو بکر ہے، نسبت ان کی اوزاعی ہے، دمشقی کہلاتے ہیں اور حنبلی اسکالر میں سے ہے، لیکن مشہور ابن القیم الجوزیہ سے ہوئے. اور ان کے والد کا نام بلکہ ان کے والد کا یہ ٹائٹل الجوزیہ تھا کیونکہ وہ ایک مدرسہ الجوزیہ کے منظم تھے. اور ایک ہے ابن الجوزی، وہ ان سے پہلے ہیں اور ان سے الگ ہیں. اور القیم الجوزیہ دمشق میں یا دوسرے حوالے کے مطابق اس سے الگ ایک جگہ میں بھی ان کا پایا جاتا ہے. بہرحال ان کی جو اولاد ہے اور ان کے بیٹے سب جو ہیں وہ الجوزیہ کے یعنی طرح کے لقب سے ہی مشہور ہوئے. 691 ہجری میں سفر کے مہینے کے 7ویں دن پیدا ہوئے اور ایک قول کے مطابق زرعی میں پیدا ہوئے اس لیے نسبت دی جاتی ہے، اور دوسرے قول کے مطابق دمشق میں. سن 8 ہجری کے معتبر علماء میں سے ہیں اور بہت سے علوم کی تعلیمات کے بہترین معلم رہے ہیں. 60 کے قریب ان کی کتابیں ہیں. دمشق میں زندگی گزاری. امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے اور 21 سال کی عمر سے ان سے تعلق ہوا اور زندگی کی آخری تک آپ کا تعلق ان سے جاری رہا. جب امام ابن تیمیہ دمشق کے قلعے میں قید تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ وہیں پر قید تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. علمی گھرانے میں پرورش پائی اور ان کے بھائی بھتیجے اپنے 2 بیٹے سب نمایاں علماء میں سے تھے. خاص ان کے شاگرد جو ہیں ان میں ابن کثیر بھی شامل ہیں. استادوں میں ابن شرازی ہیں اور برہان الدین اور ابراہیم ابن رجم بیٹے جو ان کے شاگرد بھی ہیں. بہت سی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں. اور علم کے بارے میں ان کی بہت تحقیق ہے. جیسے آپ کو کہا کہ قرآن و حدیث سے دلائل دیتے ہیں. علم جاننا ہم
سب کا پڑھنا لینا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اپنے عمل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. اور علم یا تو حاصل ہوتا ہے کتاب سے یا استاد سے حاصل ہوتا ہے. کہ نہیں کہ آج ہم علم سے اتنے ناپید ہو گئے ہیں کہ ہماری جو معلومات ہیں، ہماری نالج ہے، وہ دنیا کے ہر چیز کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، ہم ایز اے خواتین ہوتے سمجھتے ہیں کہ ہم پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں گھروں کو دیکھنا ہے، وہ ہماری ساری ذمہ داریاں ہیں. تو بس ہم اسی ایک طرف کو ہی اپنے ذہن کو ہم نے یعنی فوکس کیا ہوا ہے، اور باقی جیسے علم لینا یا یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جبکہ عورت کے لیے دین کا علم بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس سے تخلیق کا کام لیتے ہیں، پھر اس نے تربیت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے عمل میں تبدیلی آ سکتی ہے. آج کسی بھی عورت کو جب تعلیم کی طرف بلایا جاتا ہے تو بہت سے یعنی معذرتیں، تعویلیں پیش کرتے ہیں. ہر عورت جو گھر کے ہر طرح کے کام میں پوری طرح سے یعنی انوالو ہے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سر کھجانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، لیکن اس یعنی شدید قسم کی روٹین کے باوجود ہر عورت ہر برانڈ کے متعلق بہت اچھا جانتی ہے. ٹھیک، سب کچھ معلوم ہے. دنیا کے کسی ٹاپک پہ ہم بات کرنا شروع کریں، کچھ جاننا چاہیں، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کو معلوم نہیں ہے. لیکن یہ کہ کسی کتاب کے بارے میں اگر ہم سے کوئی سوال کر دے تو ہم کہتے ہیں ہم تو ہاؤس وائف ہیں، ہماری بڑی ذمہ داریاں، بچے ہیں، ہم نے تو پڑھے ہی نہیں. بس وہ جو اسکول کالج ایک مدت میں پڑھا تھا، اس کے بعد تو پھر ہم نے پڑھا ہی نہیں. اور نہ کتاب کو جانتے ہیں، نہ کتاب کے مصنف کو، نہ اس کے یعنی رائٹر کو بھی نہیں جانتے. ہمارے گھر میں ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہے، اپنے بچوں کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، ان کی آسائش کے لیے اعلیٰ فرنیچر ہے. لیکن نہیں ہے تو کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ہمارے بچوں کو دین کی طرف راغب کرے. قرآن جیسی ایک کتاب ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے بچے بالکل ناپید ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے. کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ہمارے بچوں کو موٹیویٹ کرے. اور علم کے راستے میں جب انسان آتا ہے نا تو آزمائشیں ضرور آتی ہیں، ہر طرح کی، ذہنی، جسمانی، سب. تو ابن کثیر کے متعلق یعنی ان کے قول کے مطابق ہے کہ اچھے لوگ، اچھی آواز، اچھے اخلاق والے، اچھی قرات والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں نہ تو بغض ہوتا ہے، نہ وہ حسد رکھتے ہیں، اور اخلاق ان کا غالب رہتا ہے. آج ہم میں اور ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں جو کمی ہے وہ ایک بہترین اخلاق کی ہے. ہم نے اخلاق جو ہے وہ صرف شاید مسکرا کے اور اچھی بات کرنے کو سمجھا ہوا ہے، اور اخلاق میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. ابن حجر کہتے ہیں کہ صبح کی نماز ادا کرنے سے یعنی انسان جو ہے وہ بلندی پر پہنچتا ہے. اور ابن القیم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صبح کے یعنی جیسے ہی دن بلند ہوتا، فجر کے بعد وہ نماز کے لیے بیٹھتے اور ذکر کرتے اور کہتے کہ یہ میرا ناشتہ ہے، اگر اس ذکر کے لیے نہ بیٹھوں گا تو میری قوتیں ساکت ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. علامہ البانی ان کی عمر جو ہے 84 ایئرز میں ہے، اور وہ اپنے لیے اللہم متعنی سمعی و بصری وجعلنا وارث منی پڑھتے اور کہتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے مجھے، کیونکہ میرے علم میں دعا آئی، میں نے اس کو اپنے عمل میں جب ذکر میں شامل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمر تک اتنی جسمانی طاقت اور قوت دی ہے کہ میں اس عمر میں بھی پڑھ بھی سکتا ہوں، پڑھا بھی سکتا ہوں، اور لکھا بھی کرتے تھے، مصنف بھی تھے. تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ انسان کو یعنی یہ مضبوط بناتا ہے علم پہ جو عمل میں ڈھل جائے. اور کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر مضبوط جو ہے وہ عبادت میں ان سے بڑھ کر یعنی امام ابن القیم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. کیونکہ روحانیت میں جب انسان مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی ایک رنگ آنے لگتا ہے. ہماری عبادت کا کیا حال ہے؟ ہماری عبادت کیسے ہوتی ہے کہ کیا ہم اپنی عبادت کو اسی درجے کا کرتے ہیں کہ ہم صبح فجر ہو اور ہم کہیں کہ ہمارا جو ناشتہ ہے وہ ہمارا
ذکر ہے، ہماری روٹین میں تو تھوڑا سے ذکر بھی بمشکل شامل ہوتا ہے، کیونکہ ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، اور اس برکت کے لیے قرآن بہت ضروری ہے۔ پھر ابن القیم فرماتے ہیں کہ اس راستے پہ چلنے کے لیے مجھے ضرورت ہے یعنی علم اور گہرائی کی، اور وہ مجھے قرآن کے یعنی اس کا مطالعے سے ملتا ہے۔ اور پھر یہ کہ علم کے راستے پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نیت اور ارادہ کیا جائے، اور جو اس راستے کی طرف چلے تو وہ بلندی کی طرف اسے لے جائے گا، اور جو ایسا علم حاصل کرے گا اس سے صرف بصر ہی نہیں بصیرت بھی کام آئے گی۔ اور جمعرات کی رات عشاء کی نماز کے بعد آپ فوت ہوئے ہیں، 60 سال کی عمر پائی ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ آپ کی جو کتاب ہے نماز کے اسرار، اس میں سے ایک چیپٹر ہے۔ ہم اس کو ایز اے کتاب لے رہے ہیں، لیکن یہ اس مفصل کتاب کا ایک چیپٹر ہے۔ لیکن کیونکہ مومن کے دل کی راحت اور خوشی نماز میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ دنیا میں میرے نزدیک یا مجھے عورت اور خوشبو کی محبت مجھ میں ڈالی گئی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں ہے۔ اور جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت بلال کو حکم دے کے کہ اذان کہو، اقامت کرو اور ہمارے دلوں کو راحت پہنچائیں۔ صالح بن ابی حیات کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ کاش میں نماز پڑھتا تو سکون پاتا، تو لوگوں نے اس کی اس بات پر اعتراض کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ اے بلال، اذان کہو اور نماز کی طرف پکار دو تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے دل راحت پائیں۔ تو نماز کسوٹی ہے، یعنی ہمارے ایمان کا حال کیا ہے اس کا پتہ نماز سے چلتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو تو بندوں کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کیا ایز اے مومن نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز کیونکہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اے قاب، نماز قربت کا ذریعہ ہے، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، مگر قرب جو ہے وہ اللہ کا نماز سے ہی ملے گا۔ آپ سے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کے سامنے ہو جاتا ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا دعا کیا کرو۔ اور نماز جو ہے وہ صحابہ کرام کے لیے اپنے آباء و اجداد، اپنے بیٹوں سے زیادہ محبوب تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے جب پڑاؤ ڈالا تو مشرکین نے کہا کہ مسلمانوں کو ایک وقت ہے، ایک نماز ہے وقت کی، تو اس وقت ان پر حملہ کر دینا، کہ یہ کسی صورت اپنی اس نماز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ نماز نہیں چھوڑیں گے تو مطلب وہ بہترین موقع ہے کہ ان پر حملہ آور ہونے کا۔ تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حکم لے کے کہ صحابہ کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جائے، ایک کو آپ اپنے ساتھ نماز پڑھائیں اور دوسرا جو ہے وہ اسلحہ لے کر کھڑا رہے، یعنی صلاۃ الخوف جس کے بارے میں کہ اس صورت میں بھی، جنگ میں، خوف کی حالت میں بھی نماز کی رخصت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، کیا ہمارا نماز کے لیے ایسا معاملہ ہے، اور کیا واقعی ہمیں جو ہے وہ نماز اپنے والدین، اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ صحابہ کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور صحابہ کو نماز اپنے والدین اور اپنے بیٹے، اپنے مال سے زیادہ پیاری تھی۔ آج ہمیں اپنے والدین، اپنے بچوں سے زیادہ پیاری کیا چیز ہے؟ کوئی ہے چیز ہماری زندگی میں جو ہمیں بہت پیاری ہے، اور سب سے پہلے اس کی، کیونکہ جب انسان جس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی زندگی کا
مرکز ہوتا ہے وہ اس کی طرف لپکتا ضرور ہے. آج ہم کس کی طرف سب سے پہلے لپکتے ہیں؟ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ نہیں، اولاد سے زیادہ ایک پیاری چیز. مال. جی بارک اللہ فی. موبائلز. ٹھیک ہے، شاید بچے کو بھی بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے صرف ہم اپنا موبائل چیک کرتے ہیں. اچھا جی، اس کا مقدمہ دیکھ لیتے ہیں. اس کتاب کا مقدمہ تو ناشر. تمام تعریف اللہ کے لیے اور درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں میں سے اشرف ہستی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر، اور ان سب میں سے بہترین دعا اور مکمل سلام ہو. بے شک نماز ایمان کی علامت ہے اور اس کی دلیل ہے، جس کا انکار کفر پہ دلالت کرتا ہے اور انکار کرنے والوں کو ایمان والوں کی صف سے الگ کر دیتا ہے. یہ وہی تحریک ہے جو کامیابی کے لیے بندے کو پرعزم رکھتی ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کے ساتھ ایک رابطہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. یقیناً یہ علامہ ابن القیم جوزیہ رحمہ اللہ کے عمدہ کاموں میں سے ہے کہ انہوں نے یہ کتاب کے اہم باب میں نماز کی لذت، راز اور اس کی روح کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے، اور ہم اپنے قرآن یعنی معزز پڑھنے والوں کے لیے ایک خاص کتاب کا انتخاب کیا. اللہ تعالی ہمیں پوری طرح سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے فصل 2 پڑھتے ہیں کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کی حقیقت کہ بے شک نماز اللہ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، توحید پرست لوگوں کی روحوں کی لذت، سچے لوگوں کا احوال کی کسوٹی اور اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے احوال کا میزان ہے. یعنی دعویٰ تو ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں؟ کیونکہ اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میزان ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ جو اس کے بندوں کو عطا کی گئی ہے. اللہ نے ان پر رحمت اور کرم کرتے ہوئے ان کی اس طرح رہنمائی فرمائی ہے اور اس کی پہچان کرائی تاکہ وہ اس کے ذریعے اس کرامت کا شرف اور اس کے قرب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اس کو بندوں کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے اس پر احسان اور مہربانی ہوتی ہے. اللہ نے اس کے ذریعے سے دل اور تمام اعضاء سے اطاعت طلب کی ہے. یعنی ایک میزان ہے کہ ہم کو صرف یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے نماز ہماری اولین ترجیح میں سے ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس نے نماز میں دل کے حصوں کو 2 حصوں سے زیادہ کامل اور عظیم قرار دیا ہے، اور یہ کہ دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور اس کے قرب سے خوشی اور لذت حاصل کرے اور اس کی محبت سے آسودہ حال ہوتا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے پر خوش ہے. وہ قیام کی حالت میں بندگی کرتے ہوئے غیر معبود کی طرف توجہ کرنے سے پھر جائے اور اپنی بندگی کے حقوق پورے کرے، یہاں تک کہ اس کی یہ نماز ایسے طریقے پر ہو جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یعنی نماز میں 2 چیزیں، ایک ہے ظاہری ایکشن، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ہاتھ اوپر کرتے ہیں، پھر ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں، تو ایک یعنی اس جو ہے ہمارا اس وقت حرکت میں ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نماز کو نوٹ کریں، کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اندر حرکت نہ ہو، وہ کوئی ورک نہ کر رہا ہو. ایون یہ کہ ہم اپنی گردن سلام پھیرتے ہیں تو گردن بھی یعنی اس وقت موو کرتی ہے. ہاتھ پیر کی انگلیاں جو مخصوص انداز میں ہم رکھتے ہیں اس سے ان میں بھی حرکت پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ جو ہے قلب کا حصہ، یعنی زبان بھی محض ہے، کان بھی کچھ سن رہے ہیں، صرف ظاہری نہیں، یعنی اعضاء جو ہمارے اندر ہیں، جس طرح کی ہم حرکات سکنات کرتے ہیں نماز کے اندر، یہاں تک کہ اندر ہمارا قلب کے ساتھ دیگر تمام اعضاء جو ہیں، ہمارے لنگز ہیں، ہر چیز، کڈنیز، وہ اس کا اثر رکھتی ہیں، اور خاص جو ہے اثر وہ قلب پر ہے. دل کا وہ حصہ یعنی سب سے بڑا جو ہے وہ دل کا حصہ ہے. ایکشن سب سے زیادہ
یعنی بڑا جو مکمل ہے وہ دل پر ہوتا ہے. تو ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نماز میں ہمارے دل کا کتنا حصہ ہے. کیا ہم صرف اللہ اکبر کہنے کے بعد صرف ایکشن میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو ایک کے بعد ایک ہے، یا ہمارا دل لگتا ہے، یا ذکر کرتے ہوئے یعنی ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، یا بس صرف یہ کہ ہم وہ عادتاً پڑھتے جاتے ہیں، جو ہماری عادت ہے بس اس کے مطابق ادا کرتے ہیں، یا ہمارا دل کسی اور طرف محو ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. کیا ہمیں جہنم، قبر، موت کی یاد یہ سب کچھ آتی ہے؟ اگر نماز میں دل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ مریض ہے. اور کیونکہ نماز میں انسان کا سراسر تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ساری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے. تو دیکھنا یہ کہ ہمارا دھیان، ہماری توجہ کیا ہے. کیونکہ جب نماز کی طرف انسان آئے تو ہر فکر، ہر سوچ، ہر چیز سے بالکل خالی ہو کے، فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہے. خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بس یہ نہیں کہا کہ آپ کو خیال آئے نہ، آتے ہیں اور آئیں گے، لیکن ان کو ہٹانا ہے. یہی انسان کا اپنے نفس کے خلاف جانا ہے. اور کیونکہ دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر انسان خیالات کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتا ہے، پھر اس کی توجہ بہت زیادہ کوشش کے باوجود اپنے رب کی طرف وہ اس طرح سے یعنی رجوع نہیں کر پاتا جس کی کہ نماز میں ہدایت کی گئی ہے، یا جو نماز کا مطلوب ہے. اور دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے اپنی زندگی میں بھی قرآن کا بہت زیادہ حصہ شامل کرنا چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق، اور نماز میں بھی قرآن کا بڑا حصہ پڑھنا چاہیے، تاکہ دل کی سختی کا علاج ہی فرمایا کہ قرآن اور موت کا ذکر جو ہے وہ دل کو نرم کرتا ہے. یعنی اگر دل میں سختی آ گئی ہے تو اس میں نرمی کیسے آئے گی؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے، اور اس کا حصہ زیادہ کرنے سے. پھر یہ کہتے ہیں کہ نماز ایک دسترخوان اور بران رحمت ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خواہشات اور ان کے اسباب کے ساتھ، جب اللہ نے اپنے بندے کو خواہشات اور ان کے اسباب کے ساتھ آزمایا جو اس بندے کے اندر بھی ہیں اور اس کے باہر بھی، تو یہ اس اللہ کے بندے پر کامل رحمت اور احسان کا تقاضا ہے کہ اس نے اپنے بندے کے لیے ایک دسترخوان تیار کیا. یعنی اللہ نے بندے کو خواہشات کے ذریعے آزمایا ہے، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ احسان بھی ہے کہ ایک دسترخوان تیار کیا ہے جس میں ہر رنگ کے تحائف، عطیات جمع کیے ہیں. اللہ نے بندے کو دن میں 5 مرتبہ اس کی طرف دعوت دی ہے، اور اس دسترخوان کی رنگا رنگ اقسام میں سے ہر قسم میں ایسی لذت، فائدہ اور مصلحت رکھی ہے جو دوسری قسم میں نہیں ہے. یہ اس بندے کے لیے ہے جس کو اللہ نے اس دسترخوان کی طرف دعوت دی ہے، تاکہ بندگی کے تمام رنگوں میں سے ہر رنگ کے ساتھ اس بندے کی لذت مکمل ہو، تاکہ وہ عزت اور وقار کی اقسام میں سے ہر قسم کے ساتھ اس کی تکریم کرے، اور اس کی عبودیت کے افعال میں سے ہر فعل اس کا قابل مذمت فعل کا کفارہ بن جائے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، تاکہ وہ اس کے بدلے اس کو خاص نور عطا کرے اور اس کے دل اور اعضاء میں قوت دے، اور اس کو اپنی ملاقات کے دن خاص ثواب دے. یہ جو دسترخوان ان کو کہا جا رہا ہے نماز کو، کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ نے بندے کو خواہشات کے ذریعے آزمایا ہے کہ ہم کہاں پھسلتے ہیں. جہاں خواہش یعنی دل کی چاہت، کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہمارا دل کیا چاہتا ہے، خواہش کی بات ہو رہی ہے. ہمارا دل چاہتا ہے ہم آرام کرتے رہیں، ہم سوتے رہیں، اور وہیں سے حکم ہے صبح اٹھنے کا، نماز ادا کرنے کا. اور اس کے علاوہ ہماری اور خواہش ہمیں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں نا، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، فجر کا ہو یا رات میں بھی عموماً بہت سے لوگ نماز چھوڑ کے سو جاتے ہیں. ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ سستی، سونا چاہتے ہیں. اور پھر یہ کہ دوسری خواہش کیا ہے؟ کھانے کی خواہش. کھانے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایک ڈش کافی نہیں ہوتی ہے، یا ایک ہی طرح کا کھانا ہمیں پسند نہیں ہوتا.
ہم کھانے میں ویرائٹی چاہتے ہیں بہت زیادہ، اور کھانا کھاتے ہوئے ہم بہت دیر بھی لگاتے ہیں، بہت زیادہ اس پر ہمارا وقت بھی لگتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کے علاوہ ہماری کیا خواہش ہے، یعنی کھانا اتنا پیٹ بھر کے کھائیں گے کہ پھر اس کے بعد سستی، اور سونے کھانے، اور کوئی خواہشیں ہیں ہماری زندگی میں؟ جی بالکل، کپڑے، بازاروں میں جانا، خرید و فروخت کرنا، اور ان ساری جو ہماری خواہشات ہیں اس کے اندر ہماری نمازوں میں یعنی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھنا یہ کہ ہماری یہاں جو کہا جا رہا ہے دسترخوان کی جو ساری بات کی گئی ہے کہ ہماری نمازوں کی کوالٹی کیوں صحیح نہیں ہے، کہ ہم خواہشات کے بندے ہیں تو ہمارا دل نہیں لگتا۔ جب تک آپ کی اپنے خواہش پر کنٹرول نہیں ہے نماز میں خوبصورتی نہیں آ سکتی۔ دل جب الجھا ہوا ہے، کیونکہ دل تو ہے ایک نا، وہ ایک ہی طرف لگ سکتا ہے، اب اس میں بہت سی اور چیزیں خواہشات ہیں، تو اس لیے نماز میں لذت نہیں ہے، اور خواہشات کچھ اندر کی بھی ہیں کچھ باہر کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بندے کمزور پڑ جائیں گے خواہشات کے آگے، اس لیے عبادت میں کمزور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں 5 وقت نماز فرض کر دی، یعنی اس نماز کی طرف بلوایا، اس دسترخوان کی طرف بلایا کہ 5 بار میری طرف لوٹو، تاکہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اسے پورا کرو۔ نماز فرض ہے، تاکید کے باوجود ہم عطا نہیں کرتے، اگر فرض نہ ہوتی تو سوچتے کتنا ہم پڑھتے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک روحانی دسترخوان تیار کیا ہے، جو کہا کہ نماز ایک دسترخوان، کہ جس طرح آپ دیکھیں دسترخوان پہ طرح طرح کی چیزیں ہوتے ہیں نا، یہاں کہا کہ اس نے ان کے لیے اس دسترخوان میں تحفے، رنگ، سب کچھ عطا کیا ہے، کہ جب انسان آتا ہے نماز کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے جب وضو کرتے ہیں تو ہم یعنی تازہ دم ہو جاتے ہیں، پھر ذہنی طور پہ بھی کچھ ہلکے ہوتے ہیں، پھر صاف ستھرے بھی ہو جاتے ہیں، ایک طرح کی غفلت سے جاگ جاتے ہیں۔ پھر نماز میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اور ان دعاؤں میں بھی پھر ہمارا ہی فائدہ ہے، اور نماز میں سارے اعضاء جیسے آپ کو کہا حرکت میں رہتے ہیں، تو وہ ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے، یعنی جسمانی طور پہ بھی انسان ایکٹیو رہتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایک تحفظ کا احساس، اور انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور نماز ہی سے اٹھنے پر ہی ایک عجب سا سکون انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور دن بھر میں آپ کو یہ نماز ڈسپلن رکھتی ہے، آپ کے دن کا یعنی ایک ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے، اور زندگی بامقصد ہو جاتی ہے۔ ابھی یہاں پر جیسے بات کی گئی کہ اس کو دسترخوان سے جو تشبیہ دی گئی ہے کہ، اور یہاں پر فرمایا کہ ہر رنگ کے تحائف خلطیں، خلت ہوتی ہے کسی کو آنر دینے کے لیے لباس پہنایا جانا، جو یعنی شاہی خلعت بھی آپ نے سنی ہوگی، جو بادشاہ لباس دیتا ہے، یعنی نماز میں جو باپردہ ہو کر ہم جب لباس ایک پہنتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے اکرام ہے، عزت ہے، اعزاز کے ساتھ یعنی داخل ہو رہے ہیں، اور یہ جو اہتمام دسترخوان ہے یہ اللہ کی عنایت ہے ہم پر، اور اس کے لیے شرائط کے رکھی کہ 5 بار ان کی طرف بلایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر جو ایک سٹیپ ہے نماز کا، اور دوسری نماز کی طرف لانے کے دوران میں اور عثمان میں ہر چیز میں انسان لذت محسوس کرتا ہے، ایک نماز یعنی جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں کئی لذتیں، کئی فائدہ، کئی مصلحتیں، کئی حکمتیں چھپی ہیں، کیونکہ عبادت کا جو رنگ ہے وہ کسی اور چیز سے آپ کو نہیں مل سکتا۔ بندہ بظاہر سجدے میں سر رکھتا ہے لیکن اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر عزت عطا کرتے ہیں، دل اور جوارح کی قوت بھی ملتی ہے نماز سے، یعنی جو نماز پڑھے تو بڑھاپے تک ان کے اعضاء میں، جسم میں ایک لچک رہتی ہے، جوڑوں کے جو بھی مسائل ہیں اگر صحیح طریقے پہ، صحیح طور پہ نماز پڑھی جائے تو یہ یعنی
پریشانیوں سے بھی انسان چھٹکارا حاصل کرتا ہے، اور اگر اس کی نماز صحیح نہیں ہے تو مکمل فائدے حاصل ہو نہیں سکتے۔ اب نماز سے ملنے والے فائدے بتائے گئے ہیں قرآن پاک میں بھی، جیسے سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المومنون، کہ مومن فلاح پا کے کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ وہ اپنی نمازوں میں یعنی خاشعون ہیں، خشوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بھی نماز کے فائدوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، احساس اور شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت ہم حاصل کرنے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہ خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے نماز۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یعنی ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ نماز۔ پھر یہ کہ اللہ کی حفاظت کا ذریعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ اللہ تم میں سے اپنی حفاظت اور اس کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، جس سے کرے گا اسے اپنی گرفت میں لے لے گا، پھر جہنم میں منہ کے بل پھینک دیے جائیں گے۔ نماز سے خوش مزاجی بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر آدمی کی گردن پر 3 گرہیں لگاتا اور اس سے پہ پھونک مارتا ہے تاکہ تم سو جاؤ، کہ ابھی وہ دلاسا دیتا ہے کہ رات باقی ہے، لمبی ہے۔ جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس سے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ صبح کو حشاش بشاش اور خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے اگر یعنی نماز سے غافل ہوا۔ پھر یہ کہ بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اس کی طرف متوجہ، اس کی طرف رجوع کرنا اور مدد کے لیے نماز کی طرف لپکنا، اور اللہ کے لیے ہی اللہ ایسا کرنے والے کے لیے کتنے ہی چاہے وہ علیل ہوں جنہیں پھر شفا عطا کی گئی، اور ایسے بیمار ہیں جنہیں عافیت دی گئی۔ پھر یہ کہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً نماز جو ہے منکر سے روکتی ہے، لیکن وہ نماز روکتی ہے جو صرف حرکات اور سکنات کا نام نہیں ہے، کیونکہ نماز جو ہے انسان کو منظم بناتی ہے۔ کھڑے ہونے کا طریقہ، جھکنا کیسے، اس کے اندر جھکاؤ، تواضع لاتی ہے۔ اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو اس طرح ادا کیا جائے جیسے حکم دیا گیا ہے تو یہ نماز اسے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جب اسے نہ روکے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا اور اسے ضائع کیا ہے۔ یعنی اگر نماز صحیح نہیں ہے تو اس سے کیا مراد لے کے جائے گی کہ آپ نے نماز کو صحیح ادا ہی نہیں کیا، اس کا حق ہی نہیں دیا، کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے باوجود برائیوں سے، فحشاء سے، منکر سے دور نہیں ہو رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نور بھی کہا ہے، اور غیر اخلاقی برائیاں اس سے دور ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب مال ملتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے، مگر سوائے نماز ادا کرنے والوں کے جو نماز پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔ پھر بری عادتوں کا ختم ہونا۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے، صبح کے وقت چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا عنقریب وہ جو نماز میں کہتا ہے وہ اسے چوری سے روک دے گی، یعنی اس کی جو وہ نماز میں کہتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں کہتے کیا ہیں، یعنی ہماری نماز صرف الفاظوں کو ادا کرنا ہی نہ ہو، ہم جو کہہ رہے ہوں پتہ بھی ہو کہ اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ اور آزمائش بھی دور ہوتی ہے۔
حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی، اولاد اور پڑوسی میں ہوتا ہے، نماز، صدقہ، اچھی بات اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اور نماز کے لیے حاضر ہونے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو نماز کی پابندی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اللہ اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اور اس کی طرف حاضر ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ نماز کے لیے آنے والے کے لیے ہر قدم پر اجر ہے، اور جب نماز کے لیے بیٹھ کر انتظار کرتا ہے تو نماز پڑھنے والے کی طرف اجر لکھا جاتا ہے۔ یعنی نماز کی طرف وہ آ رہا ہے، ہر قدم پر اجر ہے، اور جب اگر نماز کا وقت ہے اور وہ بیٹھ کے انتظار کرتا ہے کہ اب مجھے اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، تو اس کا اجر کیا لکھا جا رہا ہے؟ جیسے وہ حالت نماز میں ہی ہے، نماز کے برابر اجر لکھا جا رہا ہے۔ قدم قدم پر گناہ مٹتے اور درجات میں بلندی لکھی جاتی ہے، اور ان کے قدموں کے آثار پر ثواب کی امید رکھنی چاہیے، اور پچھلے گناہوں کا کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ نماز کے لیے حاضر ہونے والے کے لیے جنت میں مہمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کی طرف صبح و شام بار بار آتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں مہمانی کرتا ہے جب کہ وہ آتا جاتا ہے۔ یعنی صبح شام نماز کے لیے بار بار جانا، اللہ تعالیٰ وہاں اس کی مہمانی کرتے ہیں۔ یعنی انسان کو ہر چیز میں جو کوئی فائدہ ملے نا، تو وہ فائدہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے کچھ آگے کرنے کے لیے۔ تو ہمیں کیونکہ نماز کے فائدے معلوم نہیں ہیں، اس لیے ہمارے اندر نماز کے لیے کوئی موٹیویشن بھی نہیں ہے، اس کو بس ہم نے ایک چیز سمجھ کے بس کر لیتے ہیں، جبکہ اس کے فائدے دنیا کے بھی ہیں اور بہت سے آخرت کے بھی ہیں۔ اب یہاں پہ جو دسترخوان کی بات ہوئی ہے کہ دسترخوان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں طرح طرح کی ساری خیر سجا دی ہے۔ پھر دوسری بات ہوتی ہے کہ دسترخوان سے فارغ ہو کر جانا۔ کہتے ہیں ابن قیم کہ پھر مدعو اس دسترخوان سے اس حال میں نکلے کہ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا اور وہ پلایا ہوا اور قبولیت کی خلطیں پہنائی ہوئی ہیں اور بے نیاز کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے دل نے قحط سالی اور بنجر پن، بھوک اور پیاس، عریانی اور بیماری سے جو حاصل کرنا تھا وہ کر چکا تھا۔ تو اس دسترخوان نے اس کو اس حال میں اپنے پاس سے نکالا کہ اس کو غنی کر چکا، اور اس کو کھانے پینے، لباس اور تحائف میں سے کچھ عطا کیا جس نے اس کو بے نیاز کر دیا۔ خلاصہ کیا ہوا اس ساری بات کا کہ انسان جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، یعنی کھا بھی چکا ہوتا ہے، پی بھی چکا ہوتا ہے، لباس، انعامات، اجر و ثواب، یعنی بھرپور خزانے لے کر اٹھتا ہے۔ ہماری نماز میں ایسی کیفیت نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب جسم کو بھوک لگتی ہے تو دن میں ہم کتنی بار دسترخوان لگاتے ہیں؟ کتنی بار لگاتے ہیں؟ تین مرتبہ تو لگتا ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی بالکل، اس کے علاوہ جو ہے بھی رنگا رنگ یعنی کھانے کی خواہشیں مختلف وقت میں، اور جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں ہمارے دسترخوان پر کیسے کھانے ہوں؟ ہاں ٹھیک، بالکل اسی طرح روح کو بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہم تو سیر ہو کے اٹھ جاتے ہیں نا، لیکن روح اٹھتی ہے جب وہ بھوکی ہی ہوتی ہے، وہ سیر نہیں ہوتی۔ کہ اگر ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور اپنے من پسند کے بہت سے کھانے کھائے خوش ہو کر اٹھتے ہیں، روح جو ہے وہ پیاسی قحط زدہ اٹھتی ہے اور اس کا کھانا مسلح پر ہے، تو اسے وہاں لے جانا ہوتا ہے دسترخوان پر۔ آپ دیکھیں ہر چیز کا ٹائم اس کے ساتھ ہے، صبح کی نماز، پھر اس کے ساتھ کیا ہے؟ ناشتہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ لازمی ہم کرتے ہیں۔ یعنی روح کو جیسے جسم کو آپ دے رہے ہیں، روح کی بھی اوپر صبح کی نماز رکھ دیجیے۔ پھر 10-11 بجے بھی ہم ضرور کچھ لیتے ہیں، چائے، اسنیکس وغیرہ، ٹھیک ہے، تو ضحیٰ اور چاشت کا وقت اس وقت بھی ہے۔ پھر دوپہر کا کھانا ہے وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے، تو ظہر کی نماز پھر فجر سے ذرا زیادہ ہو گئی۔ پھر عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز ہے، اس وقت بھی ہم چائے ضرور لیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اسنیکس بھی لیتے ہیں۔
ٹھیک ہے. مغرب کے وقت بھی عموماً لوگ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، اور مغرب کے وقت روح سب سے زیادہ طلبگار ہوتی ہے. پھر اگر وہ طلب کرے، مانگے تو اس کو بخش دیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح سے عشاء کے ساتھ ڈنر ہے، یعنی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو ہم اپنے جسم کو تو خوب کھلاتے ہیں جو اس کا دل چاہتا ہے جتنا زیادہ، لیکن روح کو دسترخوان سے فوراً اٹھا لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ کیا جتنا ٹائم ہمیں اپنے دسترخوان پہ بیٹھنے میں اور کھانے میں لگتا ہے، اتنا ٹائم ہمیں اپنی روح کے دسترخوان پہ، جائے نماز پہ، مصلی پہ لگتا ہے؟ نہیں لگتا نا. تو اپنی نماز پر بیٹھنے کے، مصلی کے ٹائم کا، اور اپنے کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھنے کے ٹائم کو ضرور ٹیلی کریں کہ کیا وقت ہے، دسترخوان پہ بیٹھنے کا کتنا وقت ہے، اور جائے نماز پہ. اور پھر اچھا، کھانے کا گھر میں تو ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، پھر شاید کم وقت لگتا ہے، لیکن کبھی ہمیں اکثر ہمارا موڈ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کھانا کھایا جائے، پھر ہم باہر چلے جاتے ہیں. اس پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے، جانے کا بھی، آنے کا بھی، آرڈر دینے کا، اس درمیان انتظار کرنے کا، ٹھیک ہے، لگتا ہے نا ٹائم. تو اور مسجد جانا ہو تو کتنی دیر لگتی ہے مسجد میں، لیکن عموماً مسجد کو کیوں اوائڈ کر دیتے ہیں مرد حضرات؟ کہ وقت لگے گا، دیر ہو جائے گی، کھانے کی تیاری میں سارا دن لگ جاتا ہے. بالکل. اور مسجد میں یا کسی جگہ پہ اہتمام کر کے اگر نماز کے تھوڑے بعد جیسے درس ہو تو پھر ہم کتنا کوستے ہیں ایسے لوگوں کو کہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ وقت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک ہی دن چھٹی کا ہوتا ہے، اس میں بھی بزی ہو جائیں اور اس میں بھی ایسا ہو جائے، کتنا برا لگتا ہے. لیکن اسی دن پہ کوئی ہمیں کسی پارٹی میں بلا لے، کسی شادی میں بلا لے، وہاں ہمیں کتنی دیر لگتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور کھانے کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہاں ہم کتنا وقت لگا دیتے ہیں، تیاری میں کتنا وقت لگاتے ہیں. تو ایسے رویے کی وجہ سے جو ہے نا ہماری یعنی جسمانی نفسیاتی یہ مسائل ہمارے بہت بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے آج کل ٹین ایج کے بچے بھی ڈپریس ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو ہے وہ دل کی کیا حالت ہو جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان رکھا ہے نا 5 وقت لگایا، کیونکہ اتنی دیر میں دل آپ کا بھوکا بھی ہو جاتا ہے، پیاسا بھی ہو جاتا ہے، قحط زدہ ہو جاتا ہے، بنجر بھی ہو جاتا ہے، اور بے لباس بھی ہو جاتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کیفیت کو جانتے ہیں، پھر اسے دوبارہ سے یعنی دعوت دیتے ہیں، پھر اسے دسترخوان کی طرف آتا ہے. تو پھر وہاں پر یہ دل جو ہے اس دسترخوان پہ جا کے تحفے سمیٹ کر واپس آتا ہے، تو اس کا دل بے نیاز ہو جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے. ایک دل میں راحت اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہماری نماز صحیح طور سے اگر اس کو اس طرح سمجھ کے پڑھے. دیکھیں نماز ہی ایک کامل چیز ہے کہ جس کو آپ نے صحیح طور پر ادا کیا اس طریقے سے کہ یہ آپ کے دل کی، جیسے میں نے یہ ساری چیزیں اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا دل جو ہے وہ پیاسا بھی ہو جاتا ہے، بھوکا بھی، قحط زدہ بھی، بنجر بھی، بیمار بھی، بے لباس بھی. اور جب آپ جاتے ہیں اور وہاں سے جو دسترخوان سے تحفے سمیٹتے ہیں، اس کے بعد دل میں یعنی بے نیاز ہو جاتا ہے، غنا آ جاتا ہے. اس کے باوجود، نماز ہونے کے باوجود پھر بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو ہم بھی گھر میں پڑھیں اور سارے مسئلے مسائل اور جن اور جادو اور ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ نمازوں سے غفلت. اللہ نے لباس دیا سب سے پہلے نماز کے ذریعے حفاظت کا، ہم اس سے خود ہی غافل ہیں، ہم نے اس کو تار تار کر دیا. اور نماز سے ملنے والا جو اجر ہے، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور مکمل کر کے پھر نماز شروع کرتا ہے، اور پھر جب اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے، پھر وہ اپنی نماز کو مکمل کر کے جب اپنی نماز سے نکلتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. مسند احمد کی حدیث. ہمیں ہمارے خطائیں، گناہ اس سب تکلیف دیتے ہیں،
ان کا ایک بہت بار ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں قبول ہی نہیں کر رہا، توبہ بھی نہیں ہو رہی. شیطان آپ کو اور زیادہ کہتا ہے کہ آپ جتنے بھی نیک کام کر لیں آپ کی تو معافی نہیں ہے سب کچھ. تو نماز اللہ نے ایسا راستہ رکھا ہے کہ آپ پڑھ کے کیسے ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے دن کے بچے کی طرح اس کا کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. دوسری روایت بھی مسند احمد کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما. اگر بیٹھ کر وہ اگلی نماز کا انتظار کرے تو بھی وہ اس کے لیے یہی صلاۃ برابر پڑھتے رہتے ہیں. ہم تھوڑی دیر بھی اپنے جائے نماز پر نہیں بیٹھتے کہ ایک وظیفہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اتنی دیر بھی کر لیں تو وہ ہمارے لیے، یعنی فرشتوں کی دعا، اور اس پہ تو آمین بھی ضرور ہوتی ہے اور ان کی دعا تو مقبول بھی بہت ہے. تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو مغفرت رحمت ملے تو پھر اس کو کیا چاہیے کہ نماز کے بعد تھوڑا سا بیٹھے رہنا چاہیے. دسترخوان پر ہم کتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں، کھانے کے بعد بھی بہت دیر میں اٹھایا بھی جاتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یعنی جب روح کا دسترخوان بچھاتے ہیں تو وہاں سے کتنی جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور اس کو یعنی اتنا زیادہ اہتمام بھی نہیں کرتے. بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے جسمانی غذا سے آپ درست رہتے ہیں، روحانی سے بھی رہتے ہیں، اور اس کے لیے دسترخوان بچھانا، اس پر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک لڑکی کا واقعہ آپ سے شیئر کروں، اسے انزائٹی کا مرض لاحق تھا، تو وہ اتنی یعنی اس کی پرابلم ہو جاتی تھی کہ اس کا سانس رک جاتا تھا، اور ہاتھ پاؤں کا عجیب سا مسئلہ، اور سانس لینے میں بھی دشواری، اور بالکل ہاسپٹلائز ہو جانا، 2 دن اس طرح سے گزرے. تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ بہت پرابلم چل رہا تھا، اور ڈاکٹر کی سمجھ میں کچھ یعنی صرف اتنا ہی ڈکلیئر کیا تھا کہ آپ کو ایسا پرابلم ہے، لیکن وہ مجھے جلدی سے اس کنڈیشن سے نکال نہیں سکتے تھے. تو کہنے لگی کہ میں ایک رات بستر پہ لیٹی تھی تو ابھی میری ایسی کیفیت ہونے لگی کہ میرا سانس جو ہے وہ گھٹنے ہی لگا، تو میں نے اٹھ کے 2 نفل ادا کیا. تو جب میں نے یعنی کہتے ہیں کہ 2 نفل پڑھے تو اس سے میری طبیعت کچھ ایسے ہونے لگی کہ جیسے وہ اٹیک اسے کئی بار ہو جایا کرتا تھا، تو وہ اس اٹیک سے محفوظ ہو گئی. تو ہمارے بھی ہونا چاہیے، ہم اب چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو لے کر جیسے ہی کوئی بھی بیماری ہو تو سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہمیں نماز کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے جیسے حکم ہے، اس سے ہماری تکلیف بہت بڑھ جائے گی. لیکن چھوٹی موٹی تکلیفوں پر فوراً کرسی کی طرف نہ آیا کریں. ہاں الا یہ ایک ایسا مرض ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بھی بتا رہا ہے کہ اس کے بعد آپ کی یہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ جائے گی. ہم تو تھوڑی سی تھکاوٹ بھی محسوس کرتے ہیں تو بغیر ڈاکٹر کے بتائیں نماز، فرض نماز جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. فرض نماز کے لیے قیام بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. نفل نماز بھی اگر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو پھر اس کا بھی اجر آ گیا، پورا اجر نہیں ملتا. فرض نماز ہوتی نہیں نا، اگر بغیر عذر کے پڑھے ہوتی نہیں، اس کے لیے قیام جو ہے وہ کاموں میں جاتا ہے، جو بچے کہتے ہیں ہمیں بیٹھ کے ہوتی نہیں. آپ دیکھیں بچے کیسے بیٹھ کے پڑھیں، بچے تو ہم سے زیادہ صحت مند تندرست ہوتے ہیں. بس وہی اصل بات یہ ہے نا کہ ہمارے بچوں کا بھی قصور نہیں ہے، اس میں قصوروار ہم ہیں نا. دراصل ہم نے ان کو دین اس طرح سے متعارف کروایا ہی نہیں، اللہ کی معرفت ہوئی نہیں ہے کہ انہیں پتہ چلے. ہمارا بچہ اپنی ٹیچر یا اپنی اسکول میڈم کے سامنے تو بڑے باادب طریقے سے کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا ایک خوف ڈر اس کے بھی بیٹھا ہوا ہے، ہم نے بھی بٹھایا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تو پہچان ہم نے کروائی نہیں. جب اللہ کی پہچان نہیں کرائی تو اس وقت وہ لیٹ کے بھی بعض بچے پڑھنا چاہیں گے. کچھ عرصے بعد ایسا بھی ہوگا کہ بچے کہیں گے کہ ہم اتنا تک جاتے ہیں اسکول کے بعد کہ ہمیں لیٹ کے اجازت دی جائے کہ ہم اس طرح سے پڑھ لیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہونے والا ہے. اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کی معرفت نہیں کہ آپ کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں. ہم نے نہیں دی، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں دی، ہم نے ان کی تربیت اس طرح سے نہیں کی. بہرحال وقت گزرے بھی مومن مایوس نہیں ہوتا، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی یعنی اس طرف لے آئیں، سدھار لیں. آپ دیکھیں کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم اس دسترخوان ہے نا دونوں، ایک روح کا اور ایک جسم کا، تو جسم کے دسترخوان، اچھا اس طرح کی کوئی انویٹیشن آپ کو دیا جائے
کوئی اللہ کے ذکر کی محفل ہو تو عموماً ہمارے پاس عذر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن شادی کا انویٹیشن جہاں سے بھی آئے کم ہی لوگ اس کو ریفیوز کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ ایسے کوئی اچھی پارٹی گیدرنگ ہو اور وہاں پر آپ جا کے آپ دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم انتظار بھی کر لیتے ہیں، اور جب ہم کھانے کی طرف جاتے ہیں ہمارا ہاتھ بڑھتا ہے تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے یعنی کھانا کھاتے ہوئے اچھی سی سلیکشن، بڑی بڑی بوٹیاں نہیں، یہ حقیقت ہے، سب سے جو اچھے سے پیس ہیں ہمارے پسندیدہ ہے اس میں سے وہ ہم لے لیں کر لیں، اس میں بڑا لذت ہوتی ہے، اس پہ بڑا مزہ آتا ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن نماز پڑھتے ہوئے ہم نے کب کوشش کی کہ ہم اپنی نماز میں آج قرآن کے فلاں حصے سے فلاں صورت پڑھ لیں، وہ بہت بڑی ہے، بڑی بوٹی تو ڈال لیتے ہیں، بڑی صورت پڑھتے ہوئے کوئی اگر کسی کو بتائی جائے نا تھوڑی سی بھی بڑی، یہ بہت لمبی نہیں تو بہت دیر لگ جائے گی، اور دونوں پڑھ لیں یعنی کافی ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم جسمانی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو اس وقت تو ہمیں ہر بڑی سے بڑی چیز چاہیے ہوتی ہے. جی ہاں، وہ تو ویسے بیٹھ کے پڑھنا مشکل ہے، کچھ جا کے اس کو نماز میں پڑھنا تو بہت ہی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو چنتا ہے توفیق دیتا ہے، وہ پڑھتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں. مجھے ٹائم کا آپ بتا دیں کیونکہ مجھے کہیں ٹائم نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تھوڑی سی بس ایک چیپٹر اس کا دعوت کی تجدید کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ ہے دعوت ہے جو دسترخوان ہے آپ کے لیے 5 بار ہے تو بار بار ہے کیوں؟ کہ جب دلوں کی یہ خشک سالی اور قحط متواتر اور پے در پے ہو گیا تو اس نے اس پر مہربانی کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً اس دسترخوان کی طرف دعوت کی تجدید کی. یعنی جب ہم انسان کے دلوں پر خشک سالی یہ ہو جاتی ہے ہمارے دل پہ، قحط مسلسل آنے لگ گیا یک کے بعد دیگرے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا مہربانی کی کہ وقتاً فوقتاً دسترخوان کی طرف دعوت کی تجدید کی. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ اس ذات سے پانی طلب کرتا ہے. بہت خوبصورت بات ہے، آپ اس کو اس طرح سمجھے، پھر میں اس کو خلاصے کے طور پہ ضرور بتا دوں گی. تو وہ ہمیشہ اس ذات سے پانی طلب کرتا ہے جس کے ہاتھوں میں دلوں کو سیراب کرنا ہے، ہمیشہ اس کی رحمت کے بادلوں سے بارش طلب کرنے والا بنا رہتا ہے تاکہ اس رحمت نے اس کے لیے ایمان کی گھاس اور اس کے تازہ چارے اور اس کے پھلوں میں سے جو کچھ اگایا تھا وہ خشک نہ ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ وہ نباتات کا مادہ منقطع نہ ہو جائے اور دل پانی اور بارش طلب کرنے میں لگا رہے. ہمیشہ اسی طرح اپنے رب سے اپنے بنجر پن، اپنی قحط سالی اور اس کی باران رحمت اور احسان کی بارش کی طرف اپنی ضرورت کی فریاد کرتا رہے. پھر اپنی زندگی کے تمام ایام میں بندے کا یہی معمول بنا رہے. یعنی انسان جب روحانی طور پر بھوکا پیاسا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ سیراب ہوتا ہے. اور یہ دعوت ایک بار نہیں ہے، بار بار ہے، اس کی تجدید ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک پیاس پیدا ہو جاتی ہے، خشک سالی پے در پے ہوتی ہے. دیکھیے ایک بار کھانا کھانے سے جسمانی ضرورت بھی نہیں پوری ہوتی، اسی طرح ایک بار کھا لینے سے روحانی ترقی بھی نہیں ہوتی، بار بار اسے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور اللہ کی رحمت کے بھوکا پیاسا بندے کو وہ دعوت دیتا ہے. یعنی اللہ نے جب ہمارے دل قحط زدہ اور یہ سب بھوکے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو یہ نماز ہم کو تو وہ بہت گراں لگتی ہے، اصل میں وہ نماز کی طرف یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں پھر ہمارے دلوں کو حشاش بشاش کرنے کے لیے ایک دعوت دیتا ہے، پھر دلوں پر بارش برساتا ہے، جس کے اختیار میں ہے اس سے طلب کرتا ہے، اور اس کی رحمت کے بادلوں سے اور اس بارش کی وجہ سے جو ایمان کا گھاس اگا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے جب وہ نماز کی طرف آتا ہے تو جو اس کی وجہ سے اس کے ایمانی باغ لگتا ہے، پھر وہ خشک نہ ہو جائے، پھر وہ اس کی طرف پلٹ کے آتا ہے. تو بندے کو بار بار رب کی طرف لوٹنے، پلٹنے اور نماز کی ضرورت ہے.
یہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے نا کہ نماز یہ 5 ہی کیوں، بار بار کیوں، اور پھر جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو نمازوں کا گیپ بھی ذرا کم ہو جاتا ہے، فوراً آتی ہیں. تو یعنی ضرورت کیوں ہے بار بار نماز کی، اور پھر ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہی کیوں، ایک ہی دعا بار بار کیوں؟ سوال یہ کہ تکرار کیوں اتنا نماز کا؟ 5 بار، یعنی جو ہم چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے، جو بھی ہم چاہتے ہیں تو اللہ ہمیں بلاتا ہے، ہمارے روح کے اندر جو بھی ساری کمی نقائص ہو چکے ہوتے ہیں اسے نکالتا ہے، پھر ہمیں سرسبز شاداب کرتا ہے، اور پھر ہم دوبارہ دنیا کی اور پھر اگر دل اسی طرح سے قحط زدہ، بیمار، گھائل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں دوبارہ سے بلاتا ہے. آپ سے فرمایا کہ جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والا کہتا ہے کہ اے ابن آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلا رکھی ہے. یعنی انسان ہر وقت زندگی میں معمول میں گناہ کرتا رہتا ہے، تو جیسے جو اس سے عمل گناہ ہوتا ہے وہ اس نے اپنے لیے آگ بھڑکا لی ہوتی ہے. تو ہر نماز کے وقت پکارا جاتا ہے کہ اس کو بجھاؤ. تو جب وہ شخص وضو کرتا ہے تو اس کے ذریعے اس کے آنکھ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ نماز پڑھے تو اس اور پچھلی نماز کے درمیان ہونے والے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں. پھر وہ اس کے درمیان میں جب دوبارہ گناہ ہوتے ہیں تو اگلی نماز کا وقفے تک گناہوں کو وہ جلا دیتے ہیں. یعنی جیسے صبح کی نماز ہے، صبح سے لے کے ظہر تک جو بھی گناہ ہوئے ہیں تو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ سارے گناہ اس کے جل جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے عصر تک پھر وہ وضو کرتا ہے، پھر ظہر سے عصر کے درمیان کے سارے گناہ جلتے ہیں. پھر عصر سے لے کے مغرب اور یہ معاملہ عشاء تک ہے. تو جب لوگ سوتے ہیں، یعنی یہ سب تمام عمل کرنے کے بعد جب وہ لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارتے ہیں اور بعض لوگ شر میں لتھڑ کر سوتے ہیں. یعنی بعض بھلائی کیسے؟ جنہوں نے تمام نمازوں کی پابندی کی، بخوشی سے پڑھا، اپنے دل کو ہر طریقے اپنے روح کو سرشار کیا، جب وہ سوتے ہیں تو بھلائی کے. اور کچھ لوگ جو نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، بعض لوگ کہیں سے لیٹ ہو گئے، تھک گئے تو رات کی نماز چھوڑ کر یعنی سو جاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. تو پھر وہ کیسے سوئے؟ جنہوں نے اپنے نفس کو شر میں لتھیڑ کے، یعنی وہ سو گیا اس وقت اس کا نفس جو ہے وہ شر سے بھرا ہوا ہے، اور اگر وہ صبح ہو ہی نہ، اٹھے نہ، اور اٹھے گا بھی صبح تو شر والے نفس کے ساتھ، تو وہ نفس اس کو اگلے دن کی عبادت سے بھی محروم کر دے. اسی لیے عشاء سے پہلے سونا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، منع کیا گیا ہے، اور انسان کو ہر نماز کا انتظار کرتے رہنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رات تک جب انسان سوتا ہے تو بہت تندرست، چاق و چوبند، اور اگر نماز اس کی درست طریقے پہ ہے اور اس سے پوری توجہ کے ساتھ پڑھی ہے. کیونکہ بہت سے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انہیں کیا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ رات کو آپ بات لے کے سوئیں تو آپ جسمانی طور پہ جتنے صاف ستھرے ہوں گے اتنا ہی آپ کی اگلے دن اور رات بھی یعنی آرام دہ گزرے گی، اور صبح بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی طور پر مومن کو اتنا پاک صاف کر کے سلاتا ہے کہ پھر ہمارا وہ رات اور اگلی صبح ہمارے لیے یعنی باعث برکت ہوتی ہے اگر ہم ان سارے طریقوں پر چلیں. پھر یہ کہ نماز کا جو حکم ہے کہ ہر نماز کی حفاظت کرنا ہے، اور خاص طور پہ درمیانی نماز وسطیٰ کی جو بات کی ہے کہ دنیا کے کاموں کو یعنی کی وجہ سے نماز سے غافل ہونا یہ مومن کا شعار نہیں ہے. فرمایا کہ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی. کہ مومن یعنی کسی حال میں اپنی نماز سے غافل نہیں ہوتا اور ایک فریضہ سمجھ کر اسے کرتے ہیں. دیکھیں ہم واقعی صرف نماز ہمارے لیے کیا ہے، اتنا معلوم ہے ہمیں ایک تھوڑی میچور عمر میں جا کے کہ بس یہ ایک فرض ہے اور پڑھنا ہے، اور تھوڑا سا ڈر ہے ہمارے دل میں. اگر نماز کے کو ہم فرض کے بجائے، وہ جو فرض تو ہے ہی، اگر اللہ کی محبت سمجھ کر کرے نا، دیکھیے کیونکہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی طرف انسان بار بار خود ہی پلٹتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے، اس کو کال کرنا چاہتا ہے، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے.
یہ کرتے ہیں نا، جس سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے ہوتی ہے، کسی سے بھی ہوتی ہے، تو آپ کو ان سے ملے نہ، ملاقات نہ کرے، بات نہ کرے، تو آپ کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے نہیں. تو پھر اگر اللہ سے محبت دل میں ہو جائے تو پھر ملاقات بھی، اور ملاقات اللہ تعالیٰ سے بہت ضروری ہے. اللہ سے تعلق جو ہے، یعنی اللہ سے کنیکشن، کیونکہ کوئی بھی تعلق جو ہے وہ کنیکشن کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. جس تعلق میں کنیکشن نہ ہو وہ بہت لمبا عرصہ چلتا ہے؟ نہیں چلتا نا. کنیکشن بہت ضروری ہے. کوئی بھی محبت کنیکشن کے بغیر قائم نہیں رہتی. تو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا علامت ہے کس بات کی؟ کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ ہماری نمازوں میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے. ایک نماز سے دوسری نماز تک کیسے مومن کے دل کی اور روح کی حالت ہو جائے گی. اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے نمازوں کے اوقات خود مقرر کیے ہیں. اس وقت آ جائیں، کیونکہ مومن کا دل جو ہے وہ دنیا کے کام کاج اور روٹین سے بیزار ہونے لگتا ہے. پھر اللہ کی یاد اس کو ستانے لگتی ہے. پھر جب اذان ہوتی ہے وہ وضو کرتا ہے، پاک کرتا ہے خود کو، اور بس پھر اپنے کام پہ لگ جاتا ہے. تو بار بار کی نماز جو ہے وہ ہمیں بڑا ایکٹیو بھی کر دیتی ہے، یعنی چاق و چوبند کر دیتی ہے، اور روحانی طور پہ بہت انرجیٹک کر دیتی ہے. تو جو بندہ دن میں 5 مرتبہ بار بار پراپر طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو پھر ایسا مومن ڈپریشن میں کیسے جائے گا؟ وقتی طور پہ ہر ایک کی زندگی میں کوئی چیز اس کے لیے تکلیف دہ ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتی ہے. جیسے ہی اگلی نماز آتی ہے تو وہ اس کی اس کیفیت کو اس سے دور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پھر دوبارہ نماز کی طرف آتا ہے تو اس کا دل پھر سے درست ہو جاتا. لیکن اگر دل درست نہیں ہو رہا تو پھر نماز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارا دل کی حالت نماز پڑھنے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اللہ پر توکل بھروسے کی وہ حالت نہیں ہے، اور ہمارے اندر اس طرح کی تڑپ بھی نہیں ہے، تو ہماری نماز درست نہیں ہے. اور نماز کو درست کرنے، ٹھیک کرنے کی پھر اولین ترجیح ہونی چاہیے. اس کے لیے قرآن کی قرات لمبی کرنے کی ضرورت ہے، رکوع کو لمبا کرنے کی ضرورت ہے، سجدے کو لمبا کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر آپ کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے. اور یاد رکھیں، جس کو اللہ کا ساتھ ملتا ہے وہ شخص کبھی تنہا نہیں ہوتا. اس سے تنہائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کا جو غم گسار ہے وہ اللہ ہے، جو سارے دکھوں، غموں، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. تو جیسے ہی نماز کا وقت ہو سارے کام چھوڑ کے اپنی نماز کی طرف لوٹنا ہے. اسود روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے. فرماتی ہیں کہ وہ گھر والوں کا کام کاج کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. یہ ہے اسماء حسنہ کہ جب نماز کا وقت ہو تو سب کچھ چھوڑ کر ہم کیا دیکھتے رہتے ہیں، ابھی سوچتے ہیں ابھی تو بہت وقت ہے، کچھ اور دیر میں پڑھ لیں گے، ابھی یہ کام کر لیتے ہیں، ابھی ذرا اس سے بات کر لوں. تو نماز میں تاخیر جو ہے، یاد رکھیں، نماز میں تاخیر نماز کی تاثیر کو ختم کر دیتی ہے. نہ وہ خشوع خضوع رہتا ہے، نہ فائدہ جو اول وقت میں ادا کرنے سے پڑھنے سے ہوتا ہے. ابو ذر روایت کرتے ہیں، آپ سے فرمایا کہ آپ نے ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، عنقریب میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں